بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 12ویں جماعت کی اردو کی جو نئی کتاب ہے تو اس کا ایک سبق لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے سحر ہونے تک۔ اس کے مصنف ہیں فضل احمد کریم فضلی، اور یہ ماخوذ بھی کتاب سبق ہے، ایک مضمون ہے ان کا سحر ہونے تک، اسی سے یہ ماخوذ ہے۔ یہ سر ورک ہے اس کتاب کا، سحر ہونے تک کا، جس سے یہ سبق ماخوذ ہے۔ سب سے پہلے تعارف مصنف ہے آپ کے سامنے۔ فضل احمد کریم فضل 4 نومبر 1906 کو بہرائچ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ اصل نام سید فضل احمد کریم نقوی اور تخلص فضلی تھا۔ ان کا آبائی وطن الہ آباد تھا۔ خاندان کے سارے افراد علم دوست اور شعر و سخن سے تعلق رکھتے تھے۔ فضلی صاحب کم عمری میں ہی غالب ذوق اکبر اور اقبال سے متعارف ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے والد صاحب خود بھی ایک بہت بڑے شاعر تھے۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا۔ ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے حاصل کی۔ الہ آباد یونیورسٹی سے BA کی سند حاصل کی 1930 میں۔ کلیکٹری اور ICS کے امتحان دیے۔ ICS کے امتحان میں وہ تیسرے نمبر پر رہے۔ اس کے بعد تربیت کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی بھیج دیے گئے۔ وہاں انہوں نے D.Litt کی ڈگری حاصل کی۔ وہ سیکریٹری محکمہ تعلیمات مشرقی پاکستان میں رہے اور کچھ عرصہ وہ وزارت امور کشمیر کے سیکریٹری بھی رہے۔ فضلی صاحب کراچی میں الہ آباد یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے تھے۔ ادبی خدمات: فضل احمد کریم فضلی نے اپنا پہلا ناول خون جگر ہونے تک لکھ کر علمی و ادبی دنیا میں تہلکہ مچایا۔ تصانیف: خون جگر ہونے تک، سحر ہونے تک، نغمہ زندگی اور چشم غزال، یہ ان کی تصنیف شدہ کتابیں تھی۔ اب آتے ہیں ہم سبق کی طرف۔ سبق ہے آپ کے سامنے۔ آج کلکتہ رنگ و نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ رنگ نہ محض رنگ برنگ کی جھنڈیوں اور پھولوں کا جن سے کوچہ و بازار سجے تھے، بلکہ مرد عورتوں کے لباس کا بھی نور نہ محض دھلی دھلائی فضا سے سورج کی کرنوں کی صورت میں آسمان سے برس رہا تھا، بلکہ مسلمانوں کے دلوں سے بھی امٹ کر ان کے چہروں سے چمک رہا تھا۔ جس طرح بنگال کی فضا پل سبزے کی بہتات کی وجہ سے سبز رنگ کا غلبہ تھا، اسی طرح آج کی رنگا رنگی پر بھی سبز رنگ ہی غالب تھا۔ ہر طرف مسلم لیگ کے سبز جھنڈے اس دن کثرت سے اڑ رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا جیسے قدرت بھی درختوں کی شکل میں مسلم لیگ کے سبز جھنڈے ہی اڑا رہی ہے۔ ہوڑا اسٹیشن اور وہ معلق پل جو ہوڑا برج کے نام سے مشہور تھا، خاص طور سے اس رنگ و نور میں غرق تھا۔ بھیڑ کا یہ عالم ہے کہ بقول شخص سے اگر تھالی پھینک دی جائے تو انسانوں کے سروں پر ہی میلوں ناچتی جائے اور زمین پر اترنے کا نام نہ لے۔ بڈھے، جوان، بچے، مرد، عورت نہ محض کلکتہ کے گوشے گوشے سے بلکہ بنگال، بہار، UP سے بھی امٹ آئے تھے۔ یہ کہانی اصل میں قائد اعظم کی آمد کے بارے میں بتا رہے ہیں اور پاکستان کی آزادی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ابتداً اس کا پس منظر بتا رہے ہیں کہ لوگوں کا ہجوم اور لوگوں کی دلچسپی کیا تھی۔
اور کیوں نہ آتے، آج ان کے محبوب قائد اعظم جو آ رہے تھے۔ مسلمان تو جوش عقیدت و محبت میں آئے تھے، مگر دوسری قوموں کے لوگ، ہندو، سکھ، عیسائی، انگلور، انڈین، انگریز، امریکن بھی کثیر تعداد میں تماشا دیکھنے یا تصویریں کھینچنے کے لیے موجود تھے۔ مسلم لیگ نیشنل گارڈز وردیاں پہنے مجمع کو منظم کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان منظم کرنے والوں میں مخلص پیش پیش تھا، باوجود کوشش کے نازش اس کے ساتھ ساتھ رہ کر کام نہ کر سکی، اسے لڑکیوں کے گروہ میں شامل ہونا پڑا تھا۔ تسنیم کو مسلم لیگ کونسل کے رکن کی حیثیت سے اہمیت حاصل تھی۔ وہ اسٹیشن پر استقبال کرنے والوں میں شامل تھے، اور ان کی بدولت وہاں عرفان ملا اور شمس الدین بھی پہنچ گئے۔ مجمع میں ایک طرف لیلا بھی موجود تھی، وہ کامریڈوں کو مختلف حصوں میں بھیج چکی تھی اور جو آتا اسے بھیجتی جاتی۔ لتا بھی گھوم پھر کر آئی، اور اس خیال سے کہ بھیڑ کا دھکا اسے دور نہ پھینک دے، لیلا کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ چھوتے ہی اس نے کہا، باس، آپ کا بدن تو گرم ہے، بخار لگتا ہے۔ لیلا: کوئی بات نہیں، تم ہوڑا برج کے قریب سے قریب ہو جاؤ تاکہ جب جلوس پل پار کر کے آئے تو اسے قریب سے دیکھ سکو۔ وہ جو حکم کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد زمین و آسمان کے تل اللہ اکبر، قائد اعظم زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے ہل گئے۔ یہ شور ریل کے اسٹیشن میں داخل ہوتے ہی اٹھا اور میلوں تک اٹھتا چلا گیا۔ کوئی اور اونچی جگہ نہ پا کر ایک گھوڑا گاڑی کی چھت پر مسٹر اسمتھ کھڑے تصویریں لے رہے تھے۔ اسی طرح اور گھوڑا گاڑیوں کی چھتوں پر بھی لوگ کھڑے تھے، مقامی بھی، بیرونی ممالک کے بھی۔ انہی میں مسٹر ریمزے بھی تھے، جنہیں گھوڑا گاڑیاں میسر نہ آ سکی، وہ موٹروں ہی کی چھت کو نوازنے پر مجبور تھے۔ قائد اعظم کے آنے نے غریب گھوڑا گاڑی کے دن پھیر دیے اور اسے یکایک موٹر سے زیادہ اہمیت بخش دی۔ آخر ان کی تحریک پاکستان نے بھی تو غریب کو امیر امرا سے زیادہ اہم بنا دیا تھا۔ ریمزے نے پہلے قائد اعظم کا نام چائے کے باغ میں سنا تھا۔ اس وقت اس نام کو چندہ اہمیت نہ دی تھی۔ اس کے دل میں شبہ تھا کہ شاید ہندوستان کی آزادی کے مسئلے کو الجھانے کے لیے مسلمانوں کا سوال کھڑا کیا گیا ہو، اور جو بات وہ اتنے دنوں سے اپنے ملک امریکہ میں سنتا چلا آیا تھا وہی صحیح ہو، یعنی ہندوستان میں صرف ایک مسلمہ لیڈر گاندھی ہے، جس کے پیچھے سارا ملک ہے۔ اس نے بعد میں بھی ہندو مسلم مسئلے کا ذکر وقتاً فوقتاً سنا، مگر اس کا شبہ دور نہ ہوا۔ اب جو اس نے عظیم الشان مجمع اور یہ جوش و خروش دیکھا تو وہ کچھ چکرا سا گیا۔ تو کیا واقعی اس ملک میں مسلمان اپنے کو ہندوؤں سے علیحدہ ایک قوم سمجھتے ہیں، اور ان کا لیڈر گاندھی نہیں بلکہ جناح ہے جسے وہ قائد اعظم کہتے ہیں؟ پھر تو معاملہ واقعی ٹیڑھا ہے۔ یعنی یہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو برطانیہ سے آئے تھے اور امریکہ سے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے، وہ ایسے ہی شور مچا رہے ہیں، اور ایک ہی لیڈر ہے گاندھی جو ہندوستان کو چلا رہے، اور ہندو جو ہے وہ برٹش قوم سے علیحدگی چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آ کر حقیقت معلوم ہوئی کہ مسلمان بھی یہاں پر علیحدگی چاہتے ہیں۔ ان کا اپنا لیڈر ہے اور ان کی اپنی سیاسی پارٹی ہے جو کہ بالکل ایکٹیو ہے۔ کچھ یو پی و باہر کے ہندو مزدور بھی تماشائیوں میں تھے ان کے گروہ میں، جیسا کہ عام طور سے ہر گروہ میں ہوا کرتا ہے۔ ایک بقرات قسم کا شخص تھا جو اپنے ساتھیوں
کی معلومات میں اضافہ کرتا اور فرض سمجھ رہا تھا۔ وہ بات بات پر اپنے ساتھیوں کو دیہاتی زبان میں معلومات آفریں باتیں بتاتا جاتا اور ان کے چہروں پر حیرت و استعجاب کہ وہ عالم تھے، حیرانگی کے، جیسے اس کی ہمادانی پر آفریں کہہ رہے تھے، اس کے سب کچھ جاننے پر۔ ہمادانی کا مطلب سب کچھ جاننا۔ جب قائد اعظم زندہ باد کا شور گونجا تو اس نے کہا، جانت ہو اے سور کا ہے، زندہ باغ آئے رہا ہے۔ جانتے ہو یہ شور کیا ہے؟ زندہ باغ آ رہا ہے۔ لوگ زندہ باغ، باپ رے باپ، تو پھر باغے کا چاہے تو پھر بھاگنا چاہیے۔ بقرات فخریہ ہنسی کے ساتھ، زندہ باغ سچ مچ کا باغ تھوڑا ہی مسلمانوں کا راجا ہے۔ لیلا پاس ہی کھڑی تھی، باوجود یہ کہ اس کی طبیعت مضمحل تھی، پریشان تھی، تھکی ہوئی تھی، مگر اس بقراتیت پہ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یعنی یہ وہ بقراتی زبان تھی جو بھی آپ کے سامنے آئی۔ اس نے دل میں کہا، یہ بقرات زندہ باد کو زندہ باغ خوب سمجھا، مگر اس کی موٹی سمجھ میں یہ بات آئی بڑے پتے کی، واقعی مسٹر جناح اس وقت انسان کی صورت میں زندہ شیر کی طرح ہے، اور مسلمانوں کے دلوں پر جس طرح حکومت کر رہے ہیں وہ کوئی راجہ بھی کیا کرے گا۔ قائد اعظم کی سواری پاس سے گزری اور ایک طرف ان پر پھولوں کی پنکھڑیاں برس رہی تھی اور ان کا چہرہ پھول کی طرح کھلا جا رہا تھا۔ دوسری طرف نیشنل گارڈز کے منظم دستوں کی چمکتی تلواریں، پھر لوگوں کے چہروں پر حوصلوں ولولوں کی چمک، اس پر اللہ اکبر، قائد اعظم زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے دل دہلا دینے والے نعرے۔ سواری کیا تھی؟ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جمال و جمال، من تو شدم تو من شدی ہو گئے، میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا۔ یہ فارسی مقولہ ہے ایک، اس کا مطلب ہے کہ میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا۔ لیلا نے محسوس کیا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہی ہے اس سے مخلص کیے سمجھنے میں بڑی مشکل مخلص کے سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ مخلص کے دل میں اس منظر سے کتنا جوش ولولہ پیدا ہوگا، اور اس کے حوصلے و عزائم اب پہلے سے بھی کتنے زیادہ بلند اور مضبوط ہو گئے ہوں گے۔ وہ مسلمان ہوتی تو ضرور اس کا بھی یہی حال ہوتا، نازش کا بھی یہی ہوا ہوگا۔ اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ نازش کے دل کی دھڑکن مخلص کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہوگی۔ کیا یہ بات اپنے دل کی دھڑکن کے بارے میں بھی کہہ سکتی تھی؟ لتا ہانپتی کانپتی آئی، ارے باس، وہ بات کیا ہے؟ خیر تو ہے؟ وہ کون؟ نہیں خیریت نہیں، وہی لیلا کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ وہ کا مطلب وہ سمجھ گئی تھی، انہیں کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا؟ خیر، اے الہی خیر، ارے میرے دل سے یہ الہی خیر کیا نکلا؟ میں تو خدا کو مانتی نہیں۔ واقعی یہ انسان کی کمزوری اور بے بسی ہے جو اسے خدا کو ماننے پر بعض اوقات مجبور کر دیا کرتی ہے۔ قائد اعظم کی سواری گزرنے کے بعد مجمع آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگا۔ عرفان ملا نے تسنیم سے کہا، آپ قائد اعظم کا دیدار کرا دیا آپ کو۔ آج میں وہ دیکھے جو سارا زندگی دیکھنے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر، دل کرتا ہے میں یہیں سجدے میں گر پڑوں۔ جمعدار صاحب یہ دیکھنے سے تو قالو انا للہ ہونا سکتے تھے۔ اسمتھ اور ریمزی کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ اسمتھ، آپ نے دیکھا؟ ریمزے، ہاں، اگر میں خود نہ دیکھا ہوتا تو سمجھتا لوگ بڑھا چڑھا کر کہہ رہے ہیں۔ اسمتھ، میرا خیال اب تو وہ اور بھی مضبوط ہو گیا کہ پاکستان روکے نہیں رکتا۔ لوگوں کو ابھی سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عالمی بساط سیاست پر ایک اور مہرا ضرور آئے گا،
اس کے آنے کے بعد بازی کا نقشہ کس طرح بدلنا پڑے گا، اس پر ابھی سے غور چاہیے۔ شطرنج کا اچھا کھلاڑی وہی ہے جو بہت دور کی چالیں پہلے سے سوچ لے۔ ریمزے: آج میرے خیالات الٹ پلٹ ہو گئے، مجھے اثر نو نقشہ جمانے میں ابھی کچھ دیر لگے گی۔ اب یہ ساری کہانی میں بس چند ایک کردار تھے جو آپ کے سامنے آ گئے، کچھ اس میں مسلمان تھے اور کچھ غیر مسلم تھے، جو کہ متحدہ ہندوستان کی صورتحال دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ وہاں کی پوزیشن کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جب مسلمانوں کا جوش اور ولولہ دیکھا تو وہاں سے جانے لگے، اور آخر میں یہ ساری گفتگو ہوئی کہ پاکستان جو ہے وہ بن کر ہی رہے گا۔ کثیر الانتخابی سوالات ہیں اس کے۔ سحر ہونے تک ناول ہے فضل احمد کریم فضلی کا۔ اس ناول کا پلاٹ ہے پاکستان کی آزادی سے متعلق۔ پلاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہانی کا کردار جو ہے وہ کس کے متعلق ہے، کردار کو پلاٹ کہا جاتا ہے۔ من تو شدم سے مراد ہے میں تو ہو گیا، انسان کی صورت میں زندہ شیر کی طرح تھے۔ اس جملے میں ایک صنعتی خوبی ہے، صنعت تشبیہ۔ یہ تھا ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے سبق جو ہم نے مکمل تشریح کے ساتھ رکھا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں سے بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔